میں کیا بیان کروں میرے بھائیوں، میں نے تو اپنے وصیت نامہ میں لکھا تھا کہ مولانا محمد حسین صاحب میری نماز جنازہ پڑھا۔ نظام خدا ہے کہ مجھے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا پڑی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، 1971-72 میں دارالعلوم محمدیہ میں داخل ہوا۔ جاڑا صاحب مرحوم اس وقت پرنسپل تھے۔ مولانا صاحب قبلہ کوٹ فرید کی رہائش تھی، لیکن جب مولانا محمد حسین صاحب تشریف لاتے، جاڑا صاحب دروازے پہ جا کے استقبال کرتے اور پھر ساتھ چلتے اور کوٹ فرید چوک جو ہے وہ 12 بلاک والا ٹانگے پہ سوار کر کے واپس آتے۔ ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے جس کو جاڑا صاحب جو سنیں اس کے استاد بھی ہیں اور اتنا احترام دے رہے ہیں۔ اس وقت سے اس بندے خدا کی محبت دل میں راسخ ہو گئی، اور میں تنہائی میں دعائیں مانگتا تھا، خدایا وہ وقت مجھے نصیب ہو کہ میں اس انسان کی خدمت کروں۔ شاید وہ دعا میرے دل سے نکلی جو قبول ہو گئی، اور مولانا نے مجھے بڑے اصرار سے یہاں بلایا، اور پھر میں نے ان کی خلوت کو بھی دیکھا، ان کی جلوت کو بھی دیکھا۔ یقین کرو مجھے زندگی میں نہ اتنا کوئی عظیم عالم دیکھنے کو ملا، نہ متقی اور پرہیزگار دیکھنے کو ملا۔ اتنا متقی اور پرہیزگار، مدارس کے واجبات لوگ دیتے، وہ 25 پیسے اور 1 اور 2 آنے بھی رومال میں علیحدہ باندھے ہوئے ہوتے تھے کہ عزیز یہ مدرسے کے پیسے ہیں، اس کو مدرسے پہ صرف کرنا ہے۔ یہاں جو کبھی کبھی یہاں رہتے تھے کچھ وقت کے لیے تو کھانا گھر سے آتا تھا، اور جو ان کے محافظ ہوتے تھے مہینے کے بعد حساب کر کے ان کی روٹی کا خرچہ بھی مدرسے میں جمع کراتے۔ لوگوں نے مدارس بنائے اپنی روٹی کے لیے، کچھ الہی بھی کام کیے ہوں گے، لیکن یقین کرو یہ بندہ وہ ہے جس نے 1 مربع زمین اس مدرسے کے نام وقف کی، اور وہ بھی خرید کے۔ مجھے پتہ ہے جلال پور کی زمین علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنی قیمتی ہے، خرید کے مدرسہ کے نام جو ہے اس کو وقف کیا۔ کو خداوند عالم نے کوئی ایسا وجود بھیجا تھا، اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کی روح سے معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے تیری قدر نہیں کی، ہمیں معاف کرنا، ہمیں معاف کرنا۔ یقین کرو قدر نہیں کی گئی، لیکن بحمد اللہ پھر قدردان بھی آپ جیسے موجود ہیں۔ اگرچہ ان کی اولاد نرینہ نہیں تھی، لیکن آپ نے پرسوں دیکھا کہ کتنے لوگ اس کی اولاد نرینہ میں شامل ہیں، اور آپ سارے اتنا عظیم انسان جہاں خداوند عالم نے دوسری صلاحیتیں عطا کی، حافظہ اتنا عطا کیا، اور آخر تک میرے بھائیوں اور بزرگوں 16 کو میں نے جا کے ان کی زیارت کی۔ اس دن بھی مسکرائے اور ہاتھ بلند کیے اور دعا دینے لگے۔ یہی جو 16 چند دن پہلے گزری ہے، بالکل پہچانا، مسکرائے، اور میری آخری ان کے ساتھ یہی ملاقات تھی۔ پھر تو میں نے ان کا جنازہ دیکھا۔ میں عموماً عرض کرتا تھا آغا جی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے نوکروں کی طرح زندگی گزاروں۔ یقین کرو آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے تو نے میرے بیٹوں کی طرح گزاری۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آپ دیکھیں جس طرح میرے بھائی نے ان کی علمی کاوش کے بارے میں بیان کیا ہے، یقین کرو آپ ذرا دیکھیں وہ 1960 میں یہاں آئے، اور 1960 سے یہ سلسلہ شروع کیا،
اور کون سا موضوع ہے جس پہ اس بندے خدا نے کتاب نہیں لکھی؟ اصلاح المجالس اور محافل کتاب لکھی جاتی ہے جس میں عزاداری مظلوم کربلا، آپ جانتے ہیں جو صورتحال اب ہے وہ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لیکن سبحان اللہ لوگوں کو بتایا کہ عزاداری مظلوم کربلا کس طرح منائی جاتی ہے۔ یہ جو بڑی عبادت ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس وقت شیخیت اور شرک کا عنوان تھا زیادہ، اس وقت اصول شریعہ لکھی گئی اور جس میں مخالف کا جواب مدلل طور پہ دیا گیا۔ پھر یہاں چوکیرا کے ایک بدبخت نے حدیث ثقلین کے بارے میں کچھ غلط قسم کے الفاظ لکھے تو اس مرد مجاہد نے تحقیق الفریقین فی حدیث ثقلین لکھی۔ آفتاب ہدایت ایک متعصب نے لکھی، ملت شیعہ کے خلاف جتنا زہر وہ اگل سکتا تھا اس نے اگلا۔ اس مرد مجاہد نے تجلیات صداقت در جواب آفتاب ہدایت ایسی لکھی اور اس کے منہ پہ ایسا جوتا رسید کیا اور چیلنج کیا کہ کوئی مائی کلال اس کا جواب دے۔ 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کسی ناسبی کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے سکے۔ پھر یہاں سے الشریف ہمارے قریب ایک بدبخت رہتا تھا، اب تو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس نے تحفہ حسینیہ لکھا، جو اس کے منہ میں آیا اس نے قلم میں غلیظ قلم استعمال کی۔ ہم نے وہ رسالہ پڑھا ہی نہیں تھا، اس مرد مجاہد نے تنزیہ الامامیہ کے عنوان سے اس کا جواب دے دیا۔ قوم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ پھر تاریخ کربلا میں آپ دیکھیں جو ہماری سب کی ضرورت ہے، سعادت الدارین فی مقتل الحسین علیہ السلام۔ میں نے ڈھیر ساری مقتل کی کتابیں پڑھیں، ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے یقین کرو مقتل کی کتابوں میں اگر مجھے اطمینان آیا ہے تو یا سعادت الدارین میں یا شہید مطہری کی حماسہ حسینیہ، اور یقین کرو ان دونوں کو میں نے ملایا بھی تھا، 99 کچھ میں دونوں میں موافقت تھی۔ جس روایت کو ڈھکو صاحب نے ضعیف قرار دیا اسی کو شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا، جس کو صحیح قرار دیا ڈھکو صاحب نے اس کو انہی نے صحیح قرار دیا۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سعادت الدارین پہلے کی ہے، حماسہ حسینی بعد کا ہے۔ یہ نہ دیکھنا کہ شاید ادھر سے دیکھ کے نہیں، اس کی تحقیق اس بندے خدا کی اتنی تھی۔ پھر میرے بھائی اور بزرگوں، میری نظر میں جو سب سے عظیم کتاب شیعہ کے لیے ہے نا، شیعہ عقائد کے لیے، وہ احسن الفوائد فی شرح العقائد۔ کیونکہ دوسری کتابوں میں کہیں مخالف نظر آتا ہے اور قلم میں بھی سختی نظر آتی ہے مخالف کو اس کی زبان میں جواب دینے کے لیے، لیکن احسن الفوائد فی شرح العقائد جو کتاب ہے ملت شیعہ کے عقائد کی عظیم کتاب ہے۔ اور عربی کتابیں بھی پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی، فارسی کتابیں بھی میں نے پڑھی، لیکن یہاں میں مطمئن ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ عقائد شیعہ میں احسن الفوائد سے بڑھ کے کوئی کتاب حقیر کی نظروں سے نہیں گزری۔ اور میں عموماً مدارس کے جو یہاں علماء کرام تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ جہاں دوسری کتابیں عقائد کی آپ طلبہ کرام کو پڑھاتے ہو، احسن الفوائد بھی ضرور پڑھاؤ، پھر پتہ چلے گا کہ عقیدہ کیا ہے، توحید کے بارے میں کیا ہے، رسالت کے بارے میں کیا ہے، امامت کے بارے میں کیا ہے۔ کوئی عقیدے کی بات ایسی نہیں جو اس بندے خدا نے احسن الفوائد میں نہ لکھی ہو۔ پھر میں جب آیا چند سال پہلے تو پھر انہوں نے وسائل الشیعہ کا ترجمہ شروع کیا، وسائل الشیعہ کا۔ میں نے عجیب سوال کر دیا کہ آغا جی یہ آپ وسائل الشیعہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، حدیث کی ضرورت تو ایک مستند عالم دین کو ہوتی ہے نا، جو اجتہاد کے قریب ہوتا ہے اس کو حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔
اور جو اس رتبے پہ ہوگا اس کو تو آپ کے ترجمے کی ضرورت نہیں، اور جو عوام ہے وہ اس سے کم استفادہ کرتی ہے، چونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو عوام برداشت تک نہیں کر سکتی، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے مولانا یہ میری غیرت مذہبی کا نتیجہ ہے۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، یہ خلوت کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ کہا یہ میری غیرت مذہبی کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا اس میں غیرت مذہبی کا کیا مطلب؟ فرمانے لگے جب کوئی کیس عدالت میں جاتا ہے نا تو ادھر سے سیاستہ آتی ہیں، ہماری طرف سے تحفۃ العوام جاتا ہے یا توضیح المسائل جاتی ہے، میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر تو نے توفیق دی تو اس ملت اردو دان کے لیے اہل بیت کی احادیث کا ایک ذخیرہ چھوڑ کے جاؤں گا۔ اگر ادھر سے سیاستہ آئے گی، ادھر وسائل الشیعہ 20 جلدوں میں جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ 20 جلدوں کا ترجمہ مگر آسان ہے، پھر اتنا عظیم انسان ترجمے نہیں کرتا، وہ تو کتابیں خود لکھتا ہے۔ لیکن اس عنوان سے کہ ملت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ذخیرہ اردو دان لوگوں کے لیے رہ جائے، 20 جلدوں میں وسائل الشیعہ کا ترجمہ کیا۔ احادیث قدسیہ میں کوئی ہمارے ہاں رواج ہی نہیں تھا کہ اردو میں ترجمہ کیا جائے، لیکن سبحان اللہ اس مرد مجاہد نے کواکب المزیہ فی احادیث القدسیہ وہ کتاب لکھ دی، علم اخلاق پہ لکھی، علم عرفان و تصوف پہ لکھی۔ نماز کے لیے میرے بھائیوں قوانین الشریعہ جو لکھی فقہ اہل بیت میں، اس میں آپ دیکھیں کہ اتنا عجیب انداز کہ پہلے مسئلہ ہے، اس کے نیچے مختصر سی دلیل ہے۔ آج تک کوئی توضیح المسائل ہم نے اس انداز میں نہیں دیکھی کہ مسئلہ کے ساتھ اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ اس بندے خدا نے 2 جلدوں میں وہ فقہ اہل بیت کی کتاب لکھی اپنے مقلدین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو علوم آل محمد سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہو نماز قصر پڑی ہے تو اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے اور معصوم کے فرمان میں کیا ہے۔ یہ اس مرد ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی فیضان الرحمن لکھ دی تفسیر قرآن میں، قرآن مجید کا ترجمہ لکھ دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں ان کے قریب رہا ہوں، جس طرح آپ جانتے ہیں 1986 سے انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں آیا یہاں پہ، باوجود اس کے کہ میں نے مدرسہ ان کی اجازت سے علیحدہ بنایا، لیکن ہمیشہ اس کی محبت اور ان کا شفقت کا جو ہاتھ ہے وہ میرے سر پہ رہا ہے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جب تک ہاتھ میں لکھنے کی طاقت تھی علوم آل محمد کو لکھتا رہا، جب تک زبان میں بولنے کی طاقت تھی حق بیان کرتا رہا۔ جب تک طاقت تھی آخری سانس تک مکتب اہل بیت کی۔ اور سبحان اللہ، جس طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ لا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے، مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ اور یہ وہی مرد مجاہد تھا کہ باطل، بدعت، شرک کے سامنے ایک پہاڑ کی مانند کھڑا رہا، ساتھ تھے لوگ پھر بھی کھڑا رہا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، 1 انچ بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹا، کیونکہ ہر دعویٰ پہ دلیل اس کے پاس موجود تھی، ہر دعویٰ پہ دلیل موجود تھی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ایک بڑا دکھی جملہ کہہ رہے تھے جب میں نجف سے آیا نا، جوان تھا، لیکن میں جو کہتا تھا بزرگ میری تائید کرتے تھے۔ توجہ، میں جوان تھا
جو میں کہتا تھا بزرگ تائید کرتے تھے. کبھی علامہ محمد یار شاہ صاحب جیسی ہستی, کبھی علامہ گلاب علی شاہ صاحب جیسی ہستی, کبھی علامہ اختر عباس صاحب قبلہ جیسی ہستی. میں جوان تھا, بزرگ تائید کرتے تھے. دکھ تو یہ ہے میں علمی طور پہ بھی بزرگ ہو چکا ہوں, اب میری بات کو رد یہ جوان کرتے ہیں جن میں اس حد تک شعور ہی نہیں ہے. دکھ کی تو یہ بات ہے, جوان تھا, میرے معید بزرگ علماء تھے. مشہور ہے علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ اللہ مقامہ شریف سے کسی نے پوچھا تھا, آغا جی آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ کہا محمد حسین ڈھکو جو بھیج دیا ہے. اساتذہ کرام کو بھی اتنا فخر تھا میرے بھائیوں اور بزرگوں. گزار گئے زندگی. اتنا عرض کروں گا میرے بھائیوں اور بزرگوں, دیکھو اس مشن کو ہم نے انشاءاللہ زندہ رکھنا ہے, چونکہ ان کا مشن اسلام سے ہٹ کے نہیں ہے. یقین کرو دین مبین اسلام عموماً وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ہر مسئلہ پہ خیمہ لا کے تحقیق کی ہے. یہ بڑا جملہ ہے. ہر ایک مسئلہ پہ کہتے اجتماع بھی ہو سکتا ہے. اصلاح الرسوم والا مسئلہ بنا, آپ کو پتا ہے قوم میں کیا کچھ کھلبلی مچی. ہم نے بزرگوں سے بھی رابطے کیے, قبلہ صاحب سے بھی کیے. ایک بار قبلہ تقی شاہ صاحب حفظہ اللہ, علامہ ملک جو اعجاز حسین صاحب خدا صحت و سلامتی دے, اس طرح ہم چند ایک لوگ ملک صاحب کی خدمت میں گئے اور کہا, تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ بس یہ چند ایک الفاظ جو ہیں وہ سخت ہیں, ذرا وہ جو ہے وہ نرم کر دیے جائیں اور مشاہیر کے نظریے کے مطابق اس کو ڈھالا جائے. مجھے درمیان میں واسطہ بنایا گیا کہ تم جا کے علامہ سے بات کرنا. میں آغا صاحب کی خدمت میں آیا, حالانکہ کبھی میں نے کہکا مار کے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, مسکراتے تھے. جب میں نے یہ بات کی تو کہکا نکلا ان کا, اور فرمانے لگے میں نے تو سمجھا تھا تم پڑھے لکھے لوگ ہو, یہ بات تم نے کیا کر دی ہے. مشاہیر کی رائے کے مطابق مشہور میں سے کس کو سامنے رکھیں گے؟ بندگان خدا, میری کتاب موجود ہے, مجھے دلیل سے کانے کرو, میں ساری پہ قلم پھیر دوں گا. اگر دلیل تمہارے پاس نہیں تو نظریہ میں کیوں بدلوں؟ اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ آباد, زندہ آباد, مرد آباد, مرد آباد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے بھائیوں میں ایک شعر سنتا تو ہوتا تھا, وہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. مجھے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تھا. پرسوں ڈھکو صاحب کو دفن کیا تو اس کا مجھے پتا چلا کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے کا معنی کیا ہے. علم و فقاہت و تقوی پرہیزگاری, مجاہد شجاعت, سب کا پیکار ہم سے جدا ہو کے قبر میں سو گیا ہے. لگتا یہ ہے کہ اب وہ دکھوں سے آزاد ہو گیا ہوگا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, میرے بھائی نے بڑا جملہ کہا کہ چھن گیا ہم سے محمد حسین نجفی, اور اس کا سبب بھی یہی ہے کہ نعمت کی قدر نہ کی جائے تو چھن جاتا ہے. آپ نے انشاءاللہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے. جس طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت کے نواسوں سے چلی, خداوند عالم نے اس مرد مجاہد کو بھی نواسوں سے اولاد عطا کی. خدا ان کو طول عمر عطا کرے. اور ان میں سے ایک ہمارے عزیز القدر مولانا عمار صاحب ہیں, جن کو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایران بھیجا تاکہ بیٹا جاؤ پڑھو تاکہ تم اس شمع کو روشن کر سکو. عزیز القدر نے وہاں ماشاءاللہ
جتنا استطاعت تھی انہوں نے پڑھا. اب وہ تشریف یہاں لے آئے ہیں جہاں دوسرے مدرسین کرام کے ساتھ، وہ بھی یہاں کے مسئول ہیں. میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ عزیز القدر آئیں تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے کہ آپ ان کے نواسے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس یتیم قوم کا شکریہ بھی ادا کریں کہ جنہوں نے واقعاً حق ادا کیا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، پرسوں والا جنازہ اور آج کا اجتماع بتاتا ہے کہ واقعاً آپ لوگ با وفا ہیں، علماء کی قدر کر جانتے ہیں. میں اپنی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ بھی آپ نے مربوط رہنا ہے، اور انشاءاللہ ادارے والوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ 1 انچ بھی اس صراط مستقیم سے جس پہ ڈھکو صاحب چلے ہیں اور ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے، ہمیں وہی پسند ہے، ہم اسی کے ساتھ ہیں جو اسی راستے کو ادامہ دے جو علامہ محمد حسین صاحب قبلہ ہمارے لیے نقش چھوڑ کے گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.